نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری 11 دسمبر سن 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی پاکستان میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں اور آج بسم اللہ کی تفسیر پر اللہ کی توفیق سے 13واں درس دیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں طبیعت خراب رہی اور ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے درس میں وقفہ آیا۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ کی صفت رحمت کے حوالے سے دو باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں، رحمت کے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں اور کائنات پر اس کی صفت رحمت سایہ فگن ہے اور کسی کی رحمت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ باقی پوری کائنات ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا وجود اپنا نہیں ہے، خالق کائنات نے دیا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ نے دیا تو انسان کا وجود بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ پھر انسان جن چیزوں کی ذریعے دوسروں پر رحم کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی اور دی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ تو انسان کا تو اپنا کچھ ہے نہیں، اس لیے وہ رحمت جو انسان پر کرتا ہے یا کسی اور مخلوق پر کرتا ہے یہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی رحمت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کوئی کام کرنے کی کہ اس کا ارادہ ہو اور وہ کام کر جائے، اور ایک کام نہ کرنے کی۔ بہت دفعہ ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے مگر دل میں ارادہ نہیں بنتا تو ہم وہ کام نہیں کرتے، حالانکہ ذہن میں آ جاتا ہے لیکن کام نہیں کرتے، اس لیے کہ دل میں کوئی داعیہ، کوئی سبب، کوئی جذبہ، کوئی محرک پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ ترازو کے دونوں پلڑوں کی طرح ہے، اگر ترازو کے دونوں پلے خالی ہوں تو دونوں برابر ہوں گے۔ تو انسان کے دل میں کرنے کا، کام کا کرنا اور کام کا نہ کرنا، یہ دونوں باتیں برابر ہوں گی۔ اب کوئی قوت چاہیے باہر سے جو انسان کے دل میں اس طرح کاریگری کر لے کہ ایک پلے کو دوسرے پلے سے وزن دے دے۔ یہ اختیار انسان کا اپنے دل میں نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا اختیار ہے کہ وہ انسانی دل میں جب یہ دونوں جذبے برابر ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی کام کا کروانا ہو تو اللہ تعالیٰ کرنے کا داعیہ اور جذبہ اور سبب اس دل میں پیدا کر دیتا ہے، تو انسان وہ کام کر لیتا ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نہ کرنے کا داعیہ پیدا کر لے تو انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ذہن میں خیالات آتے ہیں یار یہ کام کر لینا چاہیے، پھر وہ کام انسان سے نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ اللہ نے دل میں داعیہ اور محرک اور عامل پیدا نہیں کیا، جذبہ پیدا نہیں کیا۔ تو پلے دونوں برابر ہیں، ترازو کے ایک پلے کو بھاری کرنے کے لیے باہر سے کوئی چیز لا کے ترازو کے پلے میں رکھنی پڑے گی، تب ترازو کا وہ پلہ جھکے گا، ورنہ دونوں برابر رہیں گے۔ تو ایک انسان جب دوسرے مخلوق پر، دوسرے انسانوں پر رحم کرتا ہے تو اس رحم کرنے کا جو جذبہ ہے، جو داعیہ ہے، رحم کرنے کا جو اس کے دل میں ارادہ ہے، جو سبب ہے، وہ سبب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ داعیہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ تو گویا رحم انسان نے اپنے ارادے سے کیا، کسی پر رحمت کی، لیکن حقیقتاً اس رحمت کے پیچھے جو محرک اور جذبہ اور سبب اور داعیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ ڈالتا تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کائنات میں یہ ماننا پڑے گا کہ رحم کرنے والی ذات، رحمت کرنے والی ذات، مہربانی کرنے والی ذات صرف اور صرف خالق کائنات کی ہے، صرف اور صرف خالق کائنات کی ہے، وہ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ورنہ تو انسان میں دونوں باتیں برابر ہیں، کرنے اور نہ کرنے دونوں کی، دونوں پلے برابر ہیں۔ تو انسان کے دل کی مثال ترازو کے دو پلوں کی طرح ہو گئی نا، ترازو کی طرح ہوگی اور اس کے دو پلے ہیں، کرنا نہ کرنا۔ جیسے بعض انسان، اب انسان کے دل میں اللہ نے دو جذبے رکھے ہیں، پڑھنا نہ پڑھنا، دونوں جذبے اللہ نے رکھے ہیں۔ بعض انسان کے دل میں اللہ پڑھنے کا جذبہ اس کو حرکت دے دیتا ہے تو انسان پڑھنے لگ جاتا ہے، اور بعض انسانوں میں اللہ تعالیٰ پڑھنے کا جذبہ اسے حرکت نہیں دیتا، اس کے لیے داعیہ پیدا نہیں کرتا، تو کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اور ماں باپ اس پر کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ پڑھ نہیں پاتا۔ حالانکہ والدین بھی محنت کر رہے ہیں، استاد بھی محنت کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، لالچ بھی دے رہے ہیں، انعام بھی دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتا بھی ہے، ذہین بھی ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل میں یہ تصرف کرنے والا ہے کہ پڑھنے کے جذبے کو وہ اس پلے کو بھاری کر کے اس کو حرکت دے دے اور وہ پڑھنا شروع کر دے، نہ پڑھنے کے جذبے کو وہ بھاری کر دے اور پڑھنے سے محروم رہ جائے۔ اسی طرح رحمت ہے، اسی طرح مہربانی ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ میں خود اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی شخص ان پڑھ نہ ہوتا، سارے پڑھے لکھے ہوتے، کوئی شخص ظالم نہ ہوتا، سارے رحم دل ہوتے، کوئی شخص بے پرواہ نہ ہوتا، ہمدرد ہوتا، سارے ہمدرد ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دل میں اللہ تعالیٰ داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے، تب انسان کو رحمت کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو توفیق کہتے ہیں، توفیق ملتی ہے۔ تو حقیقتاً رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہو گئی، اور اس نے اس انسان کو اس رحم کا ذریعہ بنا دیا، بس ذریعہ بنا دیا، انسان بیچ میں کام آ گیا۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دنیا میں کوئی رحم کرنے والی ہستی نہیں ہے، اور رحمت کے سارے خزانے اسی کے پاس، وہی ہے رحم کرنے والا، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دوسری صورت مان لیں کہ نہیں جی اللہ کے ماں سوا بھی رحم کرنے والے ہیں،
مخلوق رحم کرتی ہے ایک دوسرے پر، ماں رحم کرتی ہے اولاد پر، باپ رحم کرتا ہے اپنی اولاد پر، پڑوسی پر رحم کر دیتا ہے، طاقتور کمزور پر ترس کھا کر رحم کر دیتا ہے، مہربانی کر دیتا ہے، مالدار غریب پر رحم کر دیتا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں، لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ان مخلوق کی اس رحمت کا موازنہ کیا جائے، کمپیرنگ کی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، تو اللہ کی رحمت جتنی کامل اور مکمل ہے، پوری مخلوق کی تمام رحمتیں مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس مقام پر، جس کمال کے مقام پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، اور اس کی وجہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، اس پر نعمت کرنے والا ہو، اس پر رحم کرنے والا ہو، تو ظاہر ہے کہ دو ہستیاں ہو گئی، ایک احسان اور رحمت کرنے والا، ایک وہ جس پر رحمت کی جا رہی ہے۔ رحمت جس پر ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے یہ دونوں مقام مرتبے میں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ احسان کرنے والے کا مقام اونچا ہے، اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے، جس پر رحمت کی جا رہی ہے، اس کا مقام اس سے نیچے ہے، مقام نیچے ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ دینے والا۔ نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ لینے والا۔ اس لیے کہ اوپر والا احسان کر رہا ہے، رحمت کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے، تو اس کی شان بلند ہو گئی۔ رحم کرنے والے کی، رحمت کرنے والے کی شان بلند ہو گئی اس شخص سے کہ جس پر رحمت کی جا رہی ہے، اس کی شان گھٹ گئی، اور جب گھٹے گی تو اس شخص کے دل میں اپنے اس محسن کے لیے عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، لازمی بات ہے۔ اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوگی کہ میں اس سے کمتر ہوں، تبھی تو یہ مجھ پر رحمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تفضل کر رہا ہے۔ اب یہ احسان کرنے والا اگر خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کی شان اس کے سامنے بلند ہوئی، اور خالق کا احسان اس پر آیا، اور خالق کے اس احسان کی وجہ سے اس کے دل میں خالق کے سامنے احساسی کمتری پیدا ہوا، رب کے سامنے۔ اور اگر احسان کرنے والا کوئی دوسرا انسان ہے، مخلوق ہے کوئی، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کے دل میں جو تواضع، جو عجز، جو انکساری پیدا ہوگی، جو احساس کمتری پیدا ہوگی، وہ اس انسان کے مقابلے میں ہوگی کہ اس نے اس پر احسان کیا تو اس کی شان بڑھ گئی، اس کی شان گھٹ گئی، اس میں احساس برتری پیدا ہوا، اس میں احساس کمتری پیدا ہوا، اس میں اس کے سامنے عاجزی پیدا ہوئی۔ تو کیا خیال ہے، مخلوق کے سامنے عاجز بننا اچھا ہے یا خالق کے سامنے عاجز بننا اچھا ہے؟ خالق کے سامنے۔ مخلوق کے سامنے عجز کا پیدا ہونا بہتر ہے یا خالق کائنات کے سامنے؟ اور دل میں مخلوق کی شان کی عظمت اگر آ جائے یہ بہتر ہے یا خالق کی شان کی عظمت آ جائے تو یہ بہتر ہے؟ خالق کی شان کی عظمت آ جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس لیے خالق کائنات کا احسان کمال کے درجے پر ہے، اس درجے پر مخلوق کا احسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مخلوق کسی پر احسان کرے گی تو مخلوق کے سامنے تواضع اور عاجزی آئے گی،
عاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا اور انعام کرنے والے کی شان بڑھ جائے گی انعام کیے ہوئے شخص کے سامنے، اس کی شان کے سامنے، اور جبکہ ادھر خالق کائنات کی شان بڑھ رہی ہے، اس کی عظمت شان دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری وجہ کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے مخلوق پر، اور مخلوق بھی رحم کر رہی ہے ایک دوسرے پر، لیکن اللہ کی رحمت کا مقام اونچا ہے، اس کی اور کامل ہے، اس کمال تک مخلوق کا احسان اور انعام اور رحمت نہیں پہنچ سکتی، مخلوق کی مہربانی نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی مخلوق پر احسان کرتی ہے تو پیچھے اس کا مفاد ہوتا ہے، اور میں پچھلے درس میں کچھ چیزیں ذکر کر چکا ہوں، اس میں اس کا مفاد ہوتا ہے کیا؟ وہ اس سے اپنی خدمت کرانا چاہے گا۔ بھائی اگر ایک شخص دوسرے پر مہربانی کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ کل کلا وہ اس کے کام آئے، وہ اس سے خدمت لے، وہ اور نہیں کچھ بھی نہ ہو کم از کم دعا کی تو امید ضرور رکھے گا نا، تو یہ بھی تو فائدہ ہوا اس کا۔ یعنی مخلوق میں، انسانوں میں جو انسان دوسرے انسان پر رحم کرے گا، ضرور رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا اپنے دل میں اس شخص سے کوئی نہ کوئی عوض کا طلبگار ہوگا کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مل جائے، کل کلا یہ میرے کام آ جائے، ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ لیکن خالق کائنات اگر کسی پر رحم کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی مفاد ہے؟ مخلوق خالق کے کیا کام آئے گی؟ مخلوق ہے کیا؟ انسان ہے کیا جو خالق کے کام آ جائے اور خالق کو ضرورت پڑ جائے انسان کی، یار یہ انسان میرا کام کر دے؟ سوال یہ ہے، یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو بندوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو رحم کیا، احسان کیا، میں نے تم پر مہربانی کی تو تم شکر ادا کرو، تم فلاں کام کرو، شکریہ میں میری عبادت کر لو، میرا یہ ذکر کر لو، تو دیکھو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مخلوق پر رحمت نازل کرتا ہے اور کسی انسان پر رحم کرتا ہے اور پھر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو یا اس پر یہ عبادت کرو، تو اس عبادت کا مقصد اللہ کا فائدہ، اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر کے احسان کرتا ہے اور بندے کو ترغیب دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم میرا شکر ادا کرو، اسی لیے نہیں کہ مجھے کچھ ملے گا تمہارے شکر ادا کرنے سے، وہ تو اپنی خدائی میں کامل اور مکمل ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، کوئی کمی ہے نہیں کہ پوری ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ مزید اجر حاصل کر لے، مزید رحمتوں کا مستحق بن جائے، مزید احسانات کا قابل بن جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو ایسا نہیں کہ تمہارے شکر ادا کرنے سے میرے خزانے بھر جائیں گے، کوئی نقد روپیہ تو ہے نہیں، بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے خزانوں سے اور تم پر خرچ ہوگا، مزید احسانات ہوں گے، اور نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت کے۔ تو دیکھیں اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں
کہ خالق کائنات نے احسان کیا، رحمت کی، مہربانی کی مخلوق پر، انسانوں پر، اور انسانوں پر یہ رحمت اس لیے کی اور پھر ان سے مطالبہ اس کے عوض کا اس لیے کیا کہ میرے یہ بندے اس مہربانی سے اور مہربانیوں کو کھینچ لیں اپنی طرف، جیسے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اس مہربانی سے اور مہربانیوں کو، اس رحمت سے اور رحمتوں کو کھینچ لے۔ اگر دنیا کی رحمت ہے تو اس سے آخرت کی رحمتیں حاصل کر لیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان ہو یا رب العالمین کی ذات ہو، اور جب کسی پر رحم کرے، کسی پر احسان کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، انسان احسان کا غلام ہے۔ کسی نے کسی پر احسان کیا تو وہ غلام بن جاتا ہے، وہ بندہ بن جاتا ہے اس کا، بے دام غلام۔ تو کیا خیال ہے اب یہ غلامی مخلوق کی اچھی ہے یا خالق کائنات کی؟ خالق کائنات کی، کہ انسان پر اگر انسان احسان کرے اور انسان اس کا بے دام غلام بنے، یہ بہتر ہے؟ یا یہ بہتر ہے کہ خالق کائنات احسان کرے اور انسان اس کا بے دام غلام بن جائے، اس کا بندہ بن جائے؟ تو جب وہ بہتر ہے کہ خالق کائنات احسان کرے اور بندہ اس کا عبد اور بندہ اور غلام بن جائے، تو خالق کائنات کی رحمت اور مہربانی کمال کی ہوئی نا، کہ انسان کو اس کے عوض ایک اعلیٰ غلامی کا مقام مل رہا ہے، کیونکہ بندے کی غلامی کرنا یہ کمتر مقام ہے اور رب کی غلامی کرنا یہ بڑھیا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ انسان کا غلام بننا یہ ذلت ہے اور رب کا غلام بننا عزت ہے، تو انسان کو رب کی غلامی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات کی رحمت اور مہربانی اعلیٰ ہے اور اکمل اور اشرف ہے مخلوق کی مہربانی سے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مخلوق کے اندر سب سے دنیاوی لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے سب سے اونچا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ بھئی بادشاہ کے پاس ملک کے خزانے بھی ہوتے ہیں اور انہیں لٹانے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے سونے میں تول دے، جس کو چاہے موتیوں میں تول دے، بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور خزانے بھی ہیں اس کے پاس، پوری قوم سے زیادہ ہے۔ تو ہائی فائی انسان مہربانی کے حوالے سے وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ احسان کرے گا کسی پر، لیکن بادشاہ کے احسان میں کئی نقص ہیں۔ بادشاہ جیسا احسان عوام تو نہیں کر سکتے، لیکن جو اونچا مقام رکھتا ہے، اونچا مرتبہ رکھتا ہے انسانوں میں، اس کا احسان بھی ناقص ہے، ادھورا ہے۔ کیوں؟ بسا اوقات بادشاہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا، مہربانی کرے گا، آپ کو کوئی چیز دے گا، کوئی نعمت دے گا، کوئی بھی چیز دے گا، ممکن ہے وہ چیز آپ کی ضرورت سے کم ہو، آپ کی ضرورت سے، مثال کے طور پر آپ کو 10 جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہے اور بادشاہ نے آپ کو رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے 5 جوڑے دے دیے، تو احسان پورا ہوا یا آدھا ہوا؟ آدھا ہوا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو، وہ تو علم نہیں رکھتا نا، اسے نہیں معلوم کہ یہ شخص کتنی ضرورت رکھتا ہے، اس نے تو ایسی اٹھا کے مہربانی کرتے ہوئے آپ کو 5 جوڑے دے دیے، بڑے قیمتی جوڑے دے دیے،
اور آپ کے گھر میں بندے ہیں 10، ضرورت 10 جوڑوں کی ہے، اور بادشاہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی کی ضرورت ہے، تو کوئی بادشاہ کا احسان ناقص ہوا۔ کبھی ایسا ہوگا آپ کو ضرورت ہے کپڑوں کی، لباس نہیں ہے، اور بادشاہ نے آپ کو بلایا اور دسترخوان پہ بٹھایا اور اپنے لنگر خانے سے کھانا منگوا کے آپ کو عمدہ قیمتی شاہی باورچی کے ہاتھ شاہی کھانے پکے ہوئے تھے، پیٹ بھر کر کھلا دیے۔ بھئی آپ گھر سے بھی کھا کر آئے تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی کھانے کی، بھوک نہیں تھی، بادشاہ نے احسان کیا، آپ کو شاہی کھانے کھلا دیے، لیکن ضرورت آپ کو کس چیز کی ہے؟ کپڑوں کی۔ ضرورت ایک چیز کی ہے، وہ دیکھ کوئی اور چیز رہا ہے، اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے کہ اس وقت اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ بہت بڑی مہربانی کر رہا ہوں کہ شاہی کھانے اسے کھلا رہا ہوں، کھلا دیے۔ تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے تھے، آپ بے پرواہ تھے کھانے سے، بادشاہ کا حکم تھا، ماننا پڑا، شرما حضوری میں آپ بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، لیکن ضرورت آپ کو کپڑوں کی ہے۔ یا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بادشاہ آپ کو جوڑے پہ جوڑا دیے جا رہا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، وہ آپ کو لباس دے رہا ہے، ہاں بھئی یہ جوڑا لو، یہ سوٹ لو، تو آپ کو ضرورت سوٹ کی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت سارے سوٹ پڑے ہیں لیکن چولہا نہیں جل رہا، بادشاہ نے آپ کو دے دیا۔ یا تیسری صورت یہ کہ بادشاہ آپ کو 1 دن دے دے گا، 2 دن دے دے گا، 3 دن دے گا، آخر کار کہے گا جاؤ بھائی کیا ہے، بس میں تمہاری لیے لگا رہوں گا ہر وقت، دفع ہو جاؤ، بھگا دے گا۔ یا وہ بیمار ہو جائے گا، یا وہ سفر میں چلا جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں بادشاہ چونکہ علم نہیں رکھتا، چونکہ وہ تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا، خزانہ خالی ہو جاتا ہے پاکستانی خزانے کی طرح، جیسے آج کل خالی ہو رہا ہے ڈالروں سے، اللہ رحم کرے۔ تو اب کنٹینروں میں پڑی ہوئی سبزیاں وہاں ساحل سمندر پر بندرگاہ میں سڑ رہی ہیں، ڈالر نہیں ادائیگی کے لیے۔ حالانکہ جب 9/11 میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کا بیان میں نے پڑھا تھا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اس لیے کہ اس سے ملک میں ڈالروں کا سیلاب آ جائے گا، ڈالروں کا سیلاب۔ یہ میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی، اس کا بیان پڑھا، اور آج اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ ملک میں دن بدن ڈالر کم ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ میرا ساتھ چھوڑو گے، مخلوق کو تم خزانوں کا مالک سمجھو گے تو پھر تم وصول کر لو نا۔ آج کہاں ہے وہ ڈالر؟ وہ جو ہم نے لاکھوں انسانوں کا خون بہانے میں کافروں کی شانہ بشانہ مدد کی، ڈالروں کے لالچ میں، وہ ڈالر آج کیوں نہیں ہے ملک میں؟ یہ سوال ہے میرا حکمرانوں سے اور ان تمام مقتدرہ قوتوں سے، کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ بڑی مہربانیاں کی امریکہ نے، لیکن ان مہربانیوں کا آج انجام یہ ہے کہ ڈالر کو ترس رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے کہ آگے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں سری لنکا جیسے مشکلات پیدا ہو جائیں، لیکن بہرحال سری لنکا نے مسلمانوں کے قتل عام میں اتنا کفر کا، وہ تو ہے بھی کافر، لیکن اتنا آگے نہیں گیا جتنا ہم مسلمان ہو کر گئے۔ وہ کافر ہو کر اتنا آگے نہیں گیا جتنا ہم مسلمان ہو کر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بادشاہ اگر کسی پر رحم کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ یا کوئی بھی انسان دوسرے انسان پر احسان کرے گا تو پھر جتلائے گا بھی نا،
پھر جتلائے گا بھی۔ قرآن نے تو روکا ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر لو تو جتلانا مت، لیکن بہرحال لوگ جتلاتے ہیں۔ اور خالق کائنات کی ایک صفت ہے منان، وہ بھی اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں جتلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتلانا اور دوسری طرف ہے انسانوں میں سے ان انسانوں کا جو دوسروں کے ساتھ احسان کر لیں اور احسان کرنے کے بعد ان پر جتلائیں، تو ان کا جتلانا بہتر ہے یا خالق کائنات کا جتلانا بہتر ہے؟ خالق کائنات کا جتلانا۔ کیونکہ خالق کائنات کے جتلانے سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مخلوق کا اپنا احسان جتلانے سے انسان کے اندر ذلت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو خالق کا جتلانا زیادہ بہتر ہے۔ کتنے احسانات جتلائے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تمہیں جتلاتا ہے کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، اللہ نے تم پر جتلاتا ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا تم، اللہ جتلاتا ہے اس لیے کہ انعام اور رحمتیں اس کے خزانوں سے آئی ہیں۔ یہ جتنے انعامات ہیں وہ حقدار ہے جتلانے کا، کیوں نہ جتلائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر احسانات کیے۔ دیکھو اللہ جتلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر احسان کر کے جتلا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ نہیں کہا یا اللہ آپ کیوں جتلا رہے ہیں، ہمیں تو منع کیا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کر کے مت جتلاؤ۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، قرآن میں کہ احسان کر کے پھر جتلائیں نا۔ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام مجھ پر مت جتلاؤ، لیکن اللہ خود جتلا رہا ہے، بل اللہ یمن علیکم۔ تو ایک ہے خالق کائنات کی رحمت اور مہربانی کہ وہ انسانوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق دیتا ہے، بلکہ ضرورتوں سے زیادہ دیتا ہے، جانتا ہے ان کی ضرورتیں، جانتا ہے ان کی ضرورتیں، جانتا ہے۔ بادشاہ کی طرح نہیں، انسانی بادشاہ کی طرح کہ اسے علم نہ ہو اور وہ دال سبزی کی جگہ کپڑے تھما دے، ایسا نہیں کرتا۔ وہ کھانا بھی دیتا ہے، لباس بھی دیتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں دے دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے۔ پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن کے لیے نہیں، اس کا دینا، اس کی عطا، اس کی بخشش، اس کا فیضان مسلسل جاری رہتا ہے۔ کبھی تھکتا نہیں، کبھی بور نہیں ہوتا، کبھی تنگ نہیں ہوتا، کبھی عاجز نہیں ہوتا، کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اور پھر دینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے لیے رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر ایک شخص نے احسان کیا، کیا احسان کیا؟ آپ کو کھانا دے دیا۔ اچھا، جو کھانا آپ کو دیا آپ نے کھایا، بادشاہ نے دے دیا، جس نے بھی دے دیا، اور دست لگ گئے، پیچش لگ گئے، قبض لگ گئی، اس نے احسان تو کیا، لیکن اس کے ساتھ اس احسان سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، کیونکہ آگے معدہ خراب ہے، معدہ خراب ہے۔ آپ کو ایک شخص، مثلا ایک شخص کو کسی نے پورا ایک باغ تحفے میں دے دیا، جاؤ بھائی یہ آموں کا باغ تیرا ہے، اور وہ اندھا ہے، تو اندھا آدمی
اس باغ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. پکے آم کی جگہ کچا آم توڑے گا, درخت پر چڑھ نہیں سکتا, کیا کرے گا؟ اب آنکھیں تو نہیں ہے نا. جو شخص باغ دے رہا ہے وہ آنکھیں بھی دے دے, جو شخص کھانا دے رہا ہے وہ معدہ بھی ٹھیک ٹھاک دے دے. بھائی بغیر معدے کے تو کھانا کسی کام کا نہیں ہے, اور بغیر آنکھوں کے باغ کسی کام کا, تو رکاوٹیں بھی آ گئی نا. چلو اگر مخلوق نے احسان کر بھی لیا تو مخلوق کا احسان ناقص ہے, اس لیے کہ آگے اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کہاں سے ملیں گی؟ ایک شخص نے آپ کو باغ دیا ہے لیکن آنکھیں تو نہیں دے سکتا وہ, تو اس کا احسان ناقص ہو گیا, بیکار ہے آپ کے لیے باغ. آپ کو کھانا دے دیا, آگے معدہ خراب ہے, تو احسان ناقص ہوا اس کا. تو پھر معدہ بھی وہ ٹھیک کر دے, نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت اور مہربانی بھی کرتا ہے, اور اس کے لیے درکار جو باقی اسباب ہوتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے. جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, جو آفتیں ہوتی ہیں, جو مصیبتیں ہوتی ہیں, ان کو بھی دور کرتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ مخلوق کا احسان کامل ہوا یا خالق کائنات کا احسان؟ خالق کائنات کا احسان. الرحمن الرحیم, اسی لیے تو فرمایا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, ڈبل ڈبل رحمتیں, یعنی ڈبل رحمتیں. آپ سنیں, یہاں ایک آدمی نے سنگل رحمت کی, آپ کو باغ دیا ہے, سنگل رحمت ہے, لیکن آنکھیں نہیں دے سکتا, ٹانگیں نہیں دے سکتا وہاں جانے کے لیے, ان میں پھل نہیں اگا سکتا. باغ مل گیا لیکن پھل نہیں اگ رہے, درخت بنجر ہو گئے, کیا کرے گا وہ؟ اس باغ سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ تو وہ اس نے سنگل رحمت کی. اللہ تعالیٰ دوہری رحمت کرنے والا ہے, رحمان اور رحیم, کہ اس کے لیے پھر درکار اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مہیا کر دیتا ہے. بھائی آپ کو آنکھیں دی ہے, آپ کو منہ دیا ہے, آپ کو دانت دیے, آپ کو زبان دیے, آپ کو اس میں لعاب دیا ہے, آپ کو گلا دیا ہے نگلنے کے لیے, آپ کو ہاتھ دیے اس میں منہ میں ڈالنے کے لیے, پھر پکانے کے لیے آگ دی ہے, پھر اس کے بعد ہضم کرنے کے لیے میدا دیا. کتنی درکار چیزیں ہیں. ایک کھانے کے لیے, ایک نوالے کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بھی ساری اللہ نے مہیا کر دی, بیج سے لے کر پودے تک, اور پودے سے لے کر درخت تک, اور پھل تک, اور پیداوار تک, اور پھر ان کے پیسنے تک, اور ان کی روٹی بننے تک, اور سالن بننے تک, اور پھر آپ کے منہ آنے تک, اور پھر پیٹ میں پہنچنے تک. آپ اندازہ لگائیں, ایک سلسلہ ہے ضرورتوں کا. تو وہ سنگل رحمت نہیں کرتا کہ ایک روٹی آپ کے ہاتھ میں تھما دی, جیسے آپ فقیر کے ہاتھ میں ایک روٹی تھما دیتے, جاؤ بھائی جاؤ. آگے اس کے منہ میں دانت ہے بھی یا نہیں, کبھی آپ نے اس سے یہ پوچھا ہے؟ وہ بیچارہ اگر دانت نہ ہو تو کیسے اس کو توڑے گا, کیسے کھائے گا؟ اب دانت بھی ساتھ تو نا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ الرحمن الرحیم, یہ ہے اس کی صفت رحمانیت, اور یہ ہے اس کی صفت رحیمیت. امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, یہ تو اس کے نام کے کمالات ہیں. اصل میں ہم اس کے نام کی وجہ سے کھاتے ہیں, یہ بسم اللہ کی وجہ سے. اسی لیے تو ہمیں کہا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو, ورنہ اس کے نام کے بغیر اگر آپ کوئی کام یا کوئی دنیا کا کام کرنا شروع کر دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ پیٹ کی تکلیف ہو گئی. نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں اللہ سے, لیکن بیماری سے پاک نہیں ہے, گناہوں سے پاک ہے پر بیماری سے پاک ہو, اس لیے کہ انسان ہے. جو انسانوں کے لوازمات ہیں ان سے پاک نہیں, بشری تقاضوں سے پاک نہیں. اللہ کے سامنے عرض کی, یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ فرمایا جاؤ جنگل میں, میرا نام لو, بسم اللہ پڑھو, فلاں بوٹی کو اکھاڑو اور اس کو اس طرح استعمال کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, وہ جو جڑی بوٹی اللہ نے بتائی تھی اسے استعمال کیا, ٹھیک ہو گئے. دن پہ دن گزرتے رہے. کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی بیماری ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا
کہ بوٹی معلوم ہو چکی ہے، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک بندہ ملا جاننے والا، اس سے علیک سلیک کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی منڈی جا رہا ہوں قربانی کے لیے، قربانی کے دن ہے، جانور خریدنا ہے۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہو۔ اس نے یار انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں ہے، جانور منڈی میں ہے، میرا ارادہ ہوا ہے اور چلنے لگا ہوں، راستہ بھی صاف ہے اور کھلا ہے، تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤں گا، جانور پسند کروں گا، کھٹ سے پیسے نکالوں گا، قیمت طے ہو جائے گی، پیسے دے دوں گا، جانور لے آؤں گا۔ اس نے کہا یار میں نے تو آپ کو مشورہ دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسے چاہیں۔ یہ گیا، گھوما پھرا، ایک جانور، دوسرے جانور، تیسرے جانور، آخرکار ایک جانور پسند آ گیا۔ اب منڈی میں تھا رش، جب جانور پسند آیا تو اس نے سودا کیا، کتنے کا ہے بھائی؟ اتنے کا ہے۔ جانور کے مالک نے رقم بتائی، خیر کچھ دیر کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ اب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ڈالتے ہی ہاتھ نیچے چلا گیا، کسی نے جیب کاٹ دی تھی، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ گائے کے مالک نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار انشاءاللہ میں گھر سے چلا تھا، کہا انشاءاللہ یہاں پہنچا پیسے لے کے، کہا انشاءاللہ راستے میں یہاں منڈی میں کوئی جیب کترا ٹکرا گیا۔ اچھا، واپسی آیا، وہ بندہ ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ یار انشاءاللہ میں گیا تھا، انشاءاللہ وہاں۔ اس نے کہا بھئی وہ جانور تو نہیں ہے، تو کہہ رہا تھا میں جانور خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا یار انشاءاللہ وہ کوئی جیب کترا آیا، جب میں نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ تو نیچے چلا گیا، سارے پیسے غائب، تو انشاءاللہ پھر میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ اس نے کہا اب انشاءاللہ کام نہیں کرے گا، انشاءاللہ کو جس وقت کام کرنا تھا اس وقت تو نے بولا نہیں، اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ کرتے رہو، انشاءاللہ کا وقت گزر گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، کچھ بیویاں تھیں کچھ باندیاں تھیں۔ تو ایک دفعہ قسم کھائی، حدیث میں، بخاری حدیث میں، کہ میں آج کی رات ساری اپنی بیویوں سے ملوں گا۔ نبی تو طاقتور ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے زیادہ طاقت دیتا ہے، مردانہ طاقت بھی زیادہ دیتا ہے۔ کہا آج 90 کی 90 بیویوں سے ملوں گا، اور ہر ایک سے بچہ پیدا ہوگا، اور اس بچے کو میں اللہ کے راستے میں دشمنوں سے اور کافروں سے لڑواؤں گا، دشمنوں سے اور کافروں سے۔ تو بیوی سے اس نیت سے ملنا چاہیے، ہم تو اس نیت سے ملتے ہیں اولاد ہوگی ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گی، ہمارے لیے پیسے کمائے گی۔ کیا کمائے گی؟ پیسے کمائے گی۔ اب سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا میں ان کو اللہ کے راستے میں مجاہد بناؤں گا، کافروں سے لڑیں گے۔ فرشتے نے چپکے سے یہاں کان میں کہا حضرت انشاءاللہ کہہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام بھول گئے، انسان ہے، بھولنے سے پاک نہیں ہے۔ ایک رات میں تمام بیویوں سے ملے، 90 کی 90، لیکن ایک سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور صرف ایک کو حمل ٹھہرا، اور وہ بھی اپنے وقت سے پہلے گر گیا، آدھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قال انشاءاللہ، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، ان 90 بیویوں سے پیدا ہونے والے 90 نوجوان سب کے سب مجاہدین بن جاتے، اللہ کے راستے میں شاہ سوار بن کر لڑتے، جہاد کرتے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اتنا بڑا کام خراب ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بوٹی معلوم ہو گئی ہے، جگہ معلوم ہو گئی ہے، طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہے، دوڑے دوڑے گئے، وہ بوٹی اکھاڑی، آ کر لا کر اسے اب اس طریقے سے کے ساتھ کھایا، کھاتے ہی پیٹ اور خراب ہو گیا، کام اور بگڑ گیا، پریشان ہو گئے، فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی یا اللہ بوٹی وہی ہے، مرض وہی ہے، آپ نے بتائی تھی
میں کیا، میں نے اسے استعمال کیا پچھلی دفعہ، چنگا ہو گیا، بھلا چنگا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب کیا کیا، وہی بوٹی ہے جو آپ نے بتائی تھی، استعمال کیا، بیماری اور بڑھ گئی۔ فرمایا اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا موسیٰ اما علمت ان الدنیا کلہا سم واسمی لہا تریاق۔ فرمایا موسیٰ تو نہیں جانتا، پچھلی دفعہ تو میرے حکم سے گیا تھا، میرا نام لے کر تو نے بوٹی نکالی تھی، میرا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر بوٹی کھائی تھی، اس دفعہ تو خود اپنی مرضی سے گیا اور بوٹی اکھاڑ لی اور کھا لی۔ تو تجھے نہیں پتا کہ پوری دنیا، یہ پوری دنیا جو دنیا میں نے پیدا کی ہے، اما علمت ان الدنیا کلہا سم، تجھے نہیں پتا اے موسیٰ یہ پوری دنیا زہر ہے، یہ پوری دنیا زہر ہے، اور زہر سے بچنے کے لیے تریاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ میرا نام لے کر، میرا نام لیے بغیر اگر تو دنیا کی کوئی چیز استعمال کرے گا تو تیرا حشر یہی ہوگا، دنیا کا زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ تجھے نہیں پتا کہ اس زہر کا تریاق میرا نام ہے، اس زہر کا تریاق میرا نام ہے، میرا نام لیے بغیر تو بوٹی استعمال کر رہا ہے اور پھر امید رکھتا ہے کہ بوٹی مجھے شفا دے گی۔ ارے شفا بوٹی میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کے نام میں ہے، بوٹی اس کا مظہر اور اس کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے شفا ملتی ہے، اصل تو اللہ کا نام ہے۔ بعض دفعہ انسان گھر کے پانی پہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے پی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کھا کے عاجز آ جاتا ہے، بیماری دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو اصل تو اللہ کا نام ہے۔ اس حوالے سے مزید انشاءاللہ گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔